میں غیر مسلم تھا، نوکری کے سلسلے میں دبئی چلا گیا، لیکن وہاں قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ کئی مہینے دھکے کھائے، نوکری کی تلاش میں در در پھرتا رہا، مگر ہر جگہ ناکامی ہی ملی۔ آخر کار جب حالات بالکل ہی بے بس کر گئے تو میرے ذہن میں ایک چالاکی سوجی۔ میں نے ایک مسجد کا رخ کیا، وہاں جا کر خود کو گونگا ظاہر کیا اور مولوی کے بھیس میں بیٹھ گیا۔ نہ کچھ پوچھنے والا تھا، نہ کچھ کہنے کی ضرورت تھی۔ میں لوگوں کے سامنے کچھ بھی پڑھنے کی اداکاری کرتا، ہاتھ اٹھا کر دم کر دیتا اور لوگ عقیدت میں آ کر مجھے درہم اور ریال دے جاتے۔ یہ کام دن بدن میرے لیے نفع بخش ثابت ہو رہا تھا۔ کھانے پینے کی فکر ختم ہو چکی تھی، سونے کے لیے مسجد کا ایک کونا میسر تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے کچھ خاص محنت بھی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ ہر روز لوگ اپنے مسائل لے کر آتے، بیمار بچوں کو دم کرواتے، کاروبار میں برکت کی دعائیں مانگتے اور مجھ سے برکت حاصل کرنے کے لیے پیسے دیتے۔ میں خوش تھا کہ قسمت نے اچانک پلٹا کھایا ہے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا جب ایک رات اچانک میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان آ گیا۔ مسجد میں 4 عربی عورتیں آئیں، ان کے چہرے سے امارت ٹپک رہی تھی، عبایا میں ملبوس، قیمتی زیورات پہنے ہوئے، ان کے لہجے میں بے چینی تھی۔ ان میں سے ایک بولی، شیخ، ہمارے گھر میں ایک چھوٹا بچہ شدید بیمار ہے، وہ بہت تکلیف میں ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں اور اسے دم کریں۔ پہلے تو میں جھجکا، کیونکہ میں مسجد میں بیٹھ کر تو کسی طرح اپنی جیلی گونگے مولوی کی شناخت برقرار رکھ سکتا تھا، لیکن اگر میں ان کے ساتھ چلا جاتا تو نہ جانے کون سا امتحان میرے سامنے آتا۔ لیکن پھر ایک نظر ان کی بیش قیمت گاڑیوں پر پڑی، دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ سوچا چلو ساتھ چلتا ہوں، ویسے بھی صرف دم ہی کرنا ہے، کچھ زیادہ نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے سر ہلایا اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں بتایا کہ میں ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ وہ خوش ہو گئیں اور مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ایک عالی شان محل نما گھر کی طرف لے گئیں۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اندر ایک وسیع و عریض ہال تھا، جہاں قیمتی فانوس لٹک رہے تھے، قالین زمین پر بچھے ہوئے تھے اور ہر چیز سے دولت جھلک رہی تھی۔ لیکن میری ساری خوش فہمی اس وقت ختم ہو گئی جب ایک بزرگ آدمی اندر آئے۔ ان کے چہرے پر علم اور تجربے کی جھلک تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور عربی میں کچھ کہا۔ میں خاموش رہا، کیونکہ میں نے گونگا بننے کی اداکاری کر رکھی تھی۔ انہوں نے دوبارہ کچھ پوچھا، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب ان کے چہرے پر شک کے آثار نمایاں ہو گئے۔ انہوں نے غصے سے ایک نوجوان لڑکے کو آواز دی، جو فوراً میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ اردو بھی جانتا تھا اور عربی بھی، اور اس نے عربی میں کچھ کہا۔ اگر تم واقعی گونگے ہو تو لکھ کر بتاؤ کہ تم نے دینی تعلیم کہاں سے حاصل کی۔ یہ سنتے ہی میری جان نکل گئی۔ میں تو عربی زبان لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں تھا۔ میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے بہانہ بنانے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن جیب خالی تھی۔ پورے حال میں خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں مجھ پر جمی تھیں۔ میں نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے کچھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بزرگ مجھے مسلسل گھور رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں بری طرح پھنس چکا ہوں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ دروازہ میرے قریب ہے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور جیسے ہی ان کی توجہ ہٹی، میں پوری طاقت سے دروازے کی طرف بھاگا۔ پیچھے سے شور مچ گیا، روکو اسے، یہ دھوکہ باز ہے۔ ایک نوکر نے مجھے پکڑنے کی
कोशिश की, लेकिन मैंने जोर लगाकर खुद को छुड़ाया और दौड़ पड़ा। घर के मरकजी दरवाजे की तरफ जाते हुए मैंने देखा कि 2 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं। मैंने हिम्मत की और सीधा उनके दरमियान से निकलने की कोशिश की, लेकिन किस्मत यहाँ मेरा साथ न दे सकी। एक गार्ड ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और जोर से धक्का दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही लम्हे मुझ पर लातों और मुक्कों की बारिश होने लगी। मुझे पकड़कर दोबारा उसी हाल में ले जाया गया। अब वही बुजुर्ग मेरे करीब आए और सख्त लहजे में बोले, सच सच बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और ये सब धोखा क्यों दिया? मैंने गूंगा बनने की कोशिश जारी रखी, मगर अब कोई फायदा नहीं था। उनके चेहरों पर गुस्सा था और मुझे लग रहा था कि अगर मैंने सच न बोला तो मेरी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी। आखिरकार मैंने हार मान ली और टूटी फूटी अरबी में बोला, माफ करना, मैं गूंगा नहीं हूं, मैंने झूठ बोला था। ये सुनकर सब हैरान रह गए। औरतों ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और बुजुर्ग ने माथे पर हाथ मारा। उन्होंने एक खादम को बुलाया और कहा, पुलिस को बुलाओ। चंद मिनट बाद पुलिस आ गई। उन्होंने मेरा नाम, शहरियत और तमाम तफसीलात लीं। जब उन्हें पता चला कि मैं दुबई में नौकरी के बगैर गैर कानूनी तौर पर रह रहा हूं, तो उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मुझे जेल में डाल दिया गया, जहां कई दिन तक तफ्तीश चलती रही। चंद हफ्ते बाद मुझे अदालत में पेश किया गया, जहां मुझे धोखाधड़ी, जेल साजी और गैर कानूनी क़याम के जुर्म में सज़ा सुनाई गई। दुबई हुकूमत ने फैसला किया कि मुझे मुल्क बदर कर दिया जाएगा। जब मैं अपने मुल्क वापस पहुंचा तो मैंने खुद को आईने में देखा। मैं वो शख्स नहीं था जो दुबई जाने से पहले था। मैंने वहां झूठ, फरेब और धोखाधड़ी के सहारे जीने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार पकड़ा गया। ये वाकया मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। मैंने सीखा कि धोखा और झूठ वक्ती फायदे दे सकते हैं, लेकिन आखिर में सच हमेशा सामने आता है। अब मैं एक आम जिंदगी गुजार रहा हूँ, मेहनत करके रोजी कमाता हूँ और हर दिन उस लम्हे को याद करता हूँ जब मैं अरबी के उस बुजुर्ग के सामने खड़ा था और उन्होंने मुझे पहली बार शक की नज़र से देखा था। वो नज़र मुझे आज भी याद है और शायद जिंदगी भर याद रहेगी।